کرسمس کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ پیدائش آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی، اور اس پیدائش سے پہلے بھی کئی 100 سال پہلے پیشن گوئیاں کی گئی، نبوتیں ہوئی۔ آپ کا میرا نجات دہندہ یسوع مسیح اچانک پیدا نہیں ہو گیا۔ پیدا ہونے سے پہلے نبیوں نے، خدا کے لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں، نبوت کے دور میں نبوتیں کی، پیشن گوئیاں کی کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے دنیا کی نجات کے لیے پیدا ہوگا، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق اور مقررہ وقت کے مطابق پیدا ہوا۔ ہلیلویا۔ اور اس نے ہمارے لیے نجات کا کام کیا۔ ہلیلویا۔ عزیزو، جہاں پر بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی، پیشن گوئی کی گئی کہ یسوع مسیح عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ ہلیلویا۔ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا جائے گا، اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا۔ لاتعداد پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی آج ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے، یسایہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت سے کلام ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ یہ لفظ تولد کا مطلب ہے پیدا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ آمین۔ ہلیلویا۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے، سب اپنے ہاتھ آسمان پر بلند کیجیے، سبھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے اور میرے ساتھ مل کے کہیے، اے خداوند میرے ساتھ بول، اے خداوند میرے ساتھ کلام کر، اے خداوند آج تیرا کلام میری زندگی کے لیے برکت ہو، تیرا کلام میرے لیے ہو۔ میں تیری آواز سننے کے لیے موجود ہوں، مجھے چھو، مجھ سے کلام کر۔ میں اپنے کان سننے کے لیے تیار کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین، 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 آمین۔ ہاللویا، ہلیلویا، ہاللویا، ہاللویا۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، پہلا نقطہ، یسایہ 750 سال پہلے خداوند مسیح کی پیدائش سے پہلے پیشن گوئی کرتا ہے، کہتا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ ہاللویا۔ اور یہ بیٹا ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے لیے ایک لڑکا بخشا گیا، پیدا ہوا۔ لفظ بخشش کا مطلب ہے ایسی چیز جو پہلے سے موجود ہوتی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری دنیا کے خلق ہونے سے پہلے سے دنیا کے لیے ہمارے لیے موجود تھا، اس لیے وہ ہمیں بخشا گیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہلیلویا۔ وقت مقررہ پر یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے
बख्शा गया, और जब वो बख्शा गया तो उसकी पैदाइश अनोखी, पेशगोइयों के मुताबिक वो कुमारी मरियम से पैदा हुआ। पेशगोइयों के मुताबिक जब उसका वक्त पूरा हो गया तो वो पैदा हुआ, और उसकी पैदाइश के वक्त हम जानते हैं कि फरिश्ते आसमान पर जाहिर होते, और हम जानते हैं कि मिडरिए जो है उन पर एक नूर चमकता है। हम जानते हैं कि मजूसी जो है वो यीशु की तलाश के लिए निकलते हैं। हम जानते हैं कि एक सितारा जो है वो मजूसियों की रहनुमाई करता है। ये सारे क्रिसमस के किरदार, अगर आप हिस्ट्री पढ़े, तारीख पढ़े, तो किसी की पैदाइश में सितारा नहीं चला, किसी की पैदाइश में मजूसी नहीं निकले, किसी की पैदाइश में मैदानों में नूर नहीं चमका, किसी की पैदाइश में खुदा ने फरिश्तों को नहीं भेजा प्रोटोकॉल देकर प्रस्तुत करे, हम करें। ये सिर्फ और सिर्फ वो बेटा है जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता था, लेकिन आपकी और मेरी मोहब्बत में चरनी में आकर समा गया ताकि आप और मैं निजात पा सके। हालेलुया। हमको एक बेटा बख्शा गया। आज हम सब जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बेटे की हजूरी में, खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। इसलिए शुक्र कीजिए, पहली बात शुक्र कीजिए कि हमें यीशु मसीह बख्शा गया है। हालेलुया। यीशु हमें दिया गया। दूसरी बात लिखा है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत का मतलब है हुकूमत, और ये हुकूमत कौन सी हुकूमत है? ये कोई काउंसिलर लेवल की हुकूमत नहीं है, ये कोई एमएनए एमपीए लेवल की हुकूमत की बात नहीं है, ये किसी मुल्क के बादशाह की या वजीर आजम की या सदर की या जनरल की बात नहीं है। ये आसमान और जमीन की कुल कायनात की हुकूमत की बात है। हालेलुया। शुक्र कीजिए, ये जो बेटा बख्शा गया, ये जो आपका मेरा निजात दहिंदा हमें जमीन पर हमारे लिए चरनी पर पैदा हुआ, उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत जो है वो आसमान और जमीन की है। हालेलुया। कुल कायनात, यूनिवर्स पर उसका राज। राजपति की 28वां बाब उसकी 18वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे बख्शा गया। हालेलुया। आसमान जमीन का कुल इख्तियार, सल्तनत उसके पास है। मुकाशवा की किताब में वो यूहन्ना से कहते हैं, आलमे अर्वाह की कुंजियां मेरे पास। ये सारा यूनिवर्स पर राज जो इख्तियार है वो आपके और मेरे खुदा का है। हालेलुया। कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत यीशु मसीह ने कही, दुनिया में मुसीबत उठाते खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। तुम जो यहाँ पर मुसीबत, जिस जगह पर तुम मुसीबत उठा रहे हो, जिस जगह पर तुम फंसे हुए हो, जिस जगह पर तुम दुखी हो, जिन मामला में इस वक्त तुम गिरे हुए हो, याद रखो इन तमाम मामलात में इसी दुनिया पर यीशु मसीह गालिब आया है। हालेलुया। इसी दुनिया पर भी उसका क्या है? इख्तियार है। और ये इख्तियार कुल फरिश्तों का इख्तियार, कुल कायनात का इख्तियार, यूनिवर्स पे इख्तियार, तमाम मखलूकात पर इख्तियार। मखलूकात आप जानते, सारी दुनिया की मखलूकात, आसमान के जितने सियारे जिनको हम नहीं भी जानते, पूरा यूनिवर्स, जितने आसमान, तीनों आसमान, हर एक चीज पर जो इख्तियार है वो आपके और मेरे यीशु मसीह नासरी का है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम अक्सर कोई निकाह या कोई वजीर कोई होए ना तो बड़ा प्रोटोकॉल है, यस इसको क्या देना प्रोटोकॉल, ये एमएनए है, ये एमपीए है, ये फलां हुकूमत का नुमाइंदा है, ये जी वजीर आजम है। लेकिन क्या जबरदस्त बात है, हम उसको प्रोटोकॉल दें जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। जिसका इख्तियार यूनिवर्स पर है, जो यूनिवर्स का खुदा है, जो कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक का खुदा है, जो खलक करने वाला है, और सल्तनत किसकी है? उसी की है। हालेलुया। और ये सल्तनत ऐसी है कि कोई दुनिया में हर खित्ते में सल्तनतें आती रहती हैं, सल्तनतें चलती रहती हैं, बादशाह बर्पा होते हैं, बादशाह खत्म होते हैं, कौमें उठती हैं, कौमें खत्म होती हैं, तख्त लगते हैं, तख्त उलटते हैं, हुकूमतें आती जाती। लेकिन क्या जबरदस्त ऐसी हुकूमत, हमारा राजा राजाओं का राजा
حکومت جو ہے آپ کے اور میرے نجات دہندہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تخت پر موجود ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ خداوندوں کا کیا ہے, خدا ہے, وہ الفا اور اومیگا ہے. ہاللویا. تیسری بات لکھا گیا ہے عیسائی کے شروع کرتا کہتا ہے اس کا نام عجیب ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عجیب. یہ او والا عجیب نہیں جڑا تسی کسی کو دیکھو تو کہو بڑا عجیب جہا بندہ ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کئی باری کوئی نوکھی جی شاہ نظر آئے تو بندہ کہتا ہے بڑا عجیب جہا بندہ ہے. یہ وہ والا عجیب نہیں ہے. اس عجیب کا مطلب ہے ونڈرفل. ہاللویا. اردو میں ہے کمال, کہ ہمارا خدا کیا ہے؟ کمال ہے. اس کمال خدا کے لیے پہلے زوردار تالیاں بجائیے. ہاللویا. اب یہ کمال کیسے ہے؟ دنیا میں اور بھی نام ہے, دنیا میں اور بھی پیدائشیں ہوئی. یہ کمال اس کے لیے ہے, اس لیے ہے کہ پہلی بات اور کوئی دنیا میں کمال اس سے پیدا نہیں ہوا. یہ کمال ہے کیونکہ یہ کمال مریم سے پیدا ہوا. ہاللویا. دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جس نے کہا کون ہے جو مجھ کے اوپر گناہ ثابت کر سکتا ہے. یہ کمال ہے, یہ صرف وہی ہے جس نے گناہ نہیں کیا. ہاللویا. اور کون ہے جو صلیب کے اوپر چڑھ کر بھی کہے اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یہ صرف وہی ہے جو کیا ہے, کمال ہے. ہاللویا. اور کون ہے؟ یہ وہی ہے. متی کی انجیل اگر آپ پہلا باب 21 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہاللویا. یہ کمال ونڈرفل اس لیے ہے کہ یہ نام ہمیں نجات دیتا ہے. دنیا میں ہم کسی اور دوسرے نام سے نجات نہیں پاتے. ایک ہی نام ہے, یسوع مسیح کا نام ہے, جس کے وسیلہ سے آپ نے اور میں نے اور پوری دنیا نے نجات پائی ہے. ہاللویا. اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ کمال ہے, ونڈرفل ہے. کہ یسوع نام میں اس سے پہلے بھی خدا کے کئی لوگ آئے لیکن نجات کسی کے ہاتھ میں نہیں. نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون میں. اسی لیے وہ کیا ہے؟ کمال. پھر وہ کمال کیوں ہے؟ اگر یوحنا کی انجیل 16 باب 23 آیت پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ باپ سے جو کچھ بھی تم میرے نام سے مانگو گے تم کو مل جائے گا. پہلے زوردار تالیاں خدا کو دیجیے اس کمال نام کے لیے. ہاللویا. کون ہے جو آپ کو کہے لوگوں کو جو بھی مانگتے ہو؟ کوئی ہے؟ ارے بتائیے کوئی ہوگا بھی تو اپنے ہاتھ کے مطابق, اپنے مال کے مطابق. لیکن بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے جو کچھ بھی تم جانا باپ کے پاس میرے نام سے مانگ لینا میں تم کو دے دوں گا. ہاللویا. یہ ہے اس کا کمال نام کہ جو کچھ بھی میرے باپ سے میرے نام سے. کس کے نام سے؟ کسے باپے دے نام تو نہیں, کسے سائیں دے نام تو نہیں, کسے اور دے نام تو نہیں, بلکہ راجاؤں کے راجا کے نام سے, یسوع کے نام سے. یسوع کا نام وہ ہے جو آسمانوں کو چیر کر باپ کے پاس تخت کے پاس میں پہنچا دیتا. ہاللویا. تو تم میرے نام سے جو کچھ, یہ کمال نام ہے. میں اکثر اگر آپ میری پہنچ کی تو تک ہوئے کہ سامنے پانا والی دکان کا پان نہیں میں کھاتا مگر کو پانا والا میری رشتے داری کہ چلو جی ایک پانی کی بوتل دے دو, ایک ہی کوئی ہوتے اور کوئی ہو میرا میری تو السلام. اچھا میں کہوں گا جاؤں کو کہنا پاس کی سب کہے کیا پانی دے دیں, وہ دے دیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن کیا یسوع کا نام ہے, یسوع مسیح کے نام کے لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ پھر زوردار تالیاں بجائیے. کمال ہے اس کا نام. جو کچھ بھی اس کے نام سے, اس کے نام سے اب مانگیں گے وہ ہمیں کیا کرے گا؟ دے گا. پھر اس کا نام کمال کیوں ہے؟ اعمال کی کتاب 3 باب پڑھیں. لاتعداد لوگ ہیں اس سے پہلے انجیلوں میں, اعمال میں, خطوں میں جنہوں نے یسوع کے نام میں شفا پائی. ہاللویا. اس کا نام کمال اس لیے کہ اس یسوع مسیح کے نام میں شفا ہے. اعمال کی کتاب 3 باب میں آپ کو ایک لنگڑا ملے گا جو کہ جنم کا لنگڑا جس کو مانگنے کے لیے خرگوش ہیکل میں بٹھا دیا کرتے تھے. اور یوحنا جو تھا وہ اور پترس یہ دونوں جا رہے تھے عبادت کے لیے اور راستے میں وہ آتا وہ لنگڑا ان سے بھیک مانگتا کہ ہمیں بھی کچھ دے. بھیک مانگنے کی غرض
لیکن وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے. تو کیا کہا انہوں نے؟ یسوع ناصری کے نام سے چل پھر. ہیلیلویا. اور وہ لنگڑا اسی وقت یسوع کے نام میں چلنا اور پھرنا شروع ہو گیا. ہیلیلویا. یہ ہے کمال نام. اس کے نام میں کیا موجود ہے؟ شفا موجود ہے. قادر مطلق خدا نے یہ نام یسوع نام ایسے ہی نہیں بخش دیا. پھر اس کا نام کمال کیوں ہے؟ جتھے کتھے بہت ہوتا ہے بدرو نہیں ہے. ایسی کی کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اوپر والے نے بتایا کیا کہتے ہیں؟ یسوع کے نام سے پوری دنیا میں آپ کو بتا دوں یسوع کے نام کے علاوہ بدروہیں نہیں نکلتی. جو وہ کرتے ہیں نا تجھے کام وہ نکالتے نہیں ہیں, وہ سمجھوتا کرتے ہیں. اپنی ایک ہوتے چھاٹ دینے چلو رل کے رہنا. چلو کی کرنا؟ رل کے رہنا. یہ نکلتی کئی باری بندہ کی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں پادریاں نے لا دینا پہلے دعا کرو کلام پڑھو نہیں کتے کری نہیں لاڈے کو نہ کام کر تجھے بنے چلے گئے پوری شوری دیر کے تاکہ شاہ بنیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے جی وہ وقتی طور پہ لام آ جاتا ہے لیکن بعد اپنا بچہ وہ ابلیس کے ہاتھ سے جمع کرا دینا. پھر وہ بچہ پھڑیچتا نہیں جی. پھر وہ پھڑیا پھر وہ لور پھر کوئی ویکھو نہ پھڑایا تسی جمع تسی آپ کرایا دیتا تسی آپ ابلیس ہوں. تو کیا کلام میں واضح لکھا ہے کیا شیطان کا مخالف ہو سکتا ہے؟ کلام کہتا ہے نہیں ہو سکتا شیطان کا مخالف. تو ہم کیسے اپنے جو آپ میں بھوت ہے اس بھوت کو آپ کسی اور بھوت سے کیسے نکلوا سکتے ہیں؟ نہیں نکلوا سکتے. سمجھوتا ضرور ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے اور چیزیں آ سکتی ہیں لیکن ایک نام کمال نام ہے جو سمجھوتا نہیں کرتا بلکہ قادر نام ہے مطلق نام ہے یسوع کا نام ہے. اور اسی نام سے آج تک شیطان جو ہے وہ یسوع کے نام سے نکل رہا ہے. ہاللویا ہاللویا. تو بدروہیں یسوع کے نام میں نکلتی ہیں. ارواح بھی یسوع مسیح کے نام میں تابع ہیں اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ کمال ہے. پریز دی لارڈ. ہاللویا. چوتھی بات لکھا گیا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ مشورہ دیتا ہے. وہ عجیب ہے اور کیا ہے؟ مشیر. کتنے لوگ ہیں جو مشورہ لینا چاہتے ہیں؟ صلاح. کلام میں لکھا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں کیا ہے؟ سلامتی. شاباش. صلاح کاروں کی اسلام کثرت میں کیا ہے؟ سلامتی. صلاح لینی چاہیے. یہاں تک ہم پاکستان میں ایک جملہ بولتے ہیں جدو کوئی کول نہ ہوئے تو پانے صلاح کاند کرو لوگوں تو صلاح. یہ ہمارا جملہ ہے پاکستان میں. ہم کہتے ہیں صلاح لینی چاہیے لیکن کیا زبردست بات ہے صلاح اس سے لے مشورہ اس سے لے جو زبردست مشورہ دینے والا ہے. ہاللویا. اور یہ یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللویا. اور یہ جب مشورہ دیتا ہے نا تو یسوع پہلا مشورہ دیتا ہے. اس کی منادی کا آواز پہلا مشورہ آپ کو توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. پہلا مشورہ گناہ کیے ہوئے ہیں تو توبہ کیجئے. گر چکے ہیں توبہ کیجئے. حسد ہے توبہ کیجئے. نفرت ہے توبہ کیجئے. لالچ ہے توبہ کیجئے. شہوت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں توبہ کیجئے. جادوگری میں پھنسے ہوئے ہیں توبہ کیجئے. پہلا کام توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک ہے. تو پہلا مشورہ خدا جو آپ کو دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تم توبہ کرو. دوسرا مشورہ خدا دیتا ہے اپنا مال اس جگہ پر جمع کرو جہاں پر نہ چور نقب لگاتے ہیں اور نہ زر لگتا ہے نہ کیڑا خراب کرتا ہے. اور لاکھ لاکھ مشورے یہ کلام مقدس یہ بھرا پڑا ہے. چاروں چیزیں یہ یسوع کے مشورے ہیں آپ کے لیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ مشورہ دیتا ہے ایپ جو ہی نہ کرو. وہ مشورہ دیتا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. وہ مشورہ دیتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. وہ مشورہ دیتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ. یہ مشورہ. وہ مشورہ دیتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو آ کر اجر دوں گا.
اور وہ مشورہ دیتا ہے کہ تیرا تاج کوئی دوسرا چھین نہ لے. اور بھی کئی مشورے جب آپ خدا کے پاس بیٹھیں گے, آپ کو اپنی لائف میں خاندانی طور پر مشورے چاہیے, خدمت کے لیے مشورے چاہیے, خاندان میں مسائل کے مشورے چاہیے. تمام باتوں میں خداوند یسوع مشیر ہے, مشورہ دینے کے لیے ریڈی ہے, تیار ہے, پیغام دینا چاہتا ہے, آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے, آپ کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے, آپ کو گرنے نہیں دینا چاہتا. لیکن کیا ہم اس سے مشورہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ اور وہ ایسا مشیر ہے جس کا مشورہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. پھر آگے لکھا گیا وہ خدا قادر ہے. پہلے زوردار تالیاں بجائیے اس مسیح کے لیے. اوپر والے بھی زوردار تالیاں, ہاللیلویا. سامنے جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی زوردار تالیاں بجائیے یسوع کے لیے, ہاللیلویا. وہ خدا کیا ہے؟ قادر. قادر کا مطلب کیا ہے؟ زور آور. اس کے زور میں, اس کی توانائی میں, اور یہ ایسا زور ہے اور یہ ایسی توانائی ہے جو کبھی بھی کم نہیں ہوئی. کلام کہتا ہے وہ ناتوان کی توانائی کو کیا کرتا ہے؟ پھر سے بحال کر دیتا ہے. اگر آج آپ کی توانائیاں ختم ہو رہی ہیں, آپ اسپرچولی طور پر, آپ مالی طور پر, آپ مینٹلی طور پر, آپ تمام حالات میں اگر ڈپریشن کا شکار گرے ہوئے, تیرے یاد رکھو تسی کمزور ہو سکتے ہو, میں, ہم سب کمزور ہو سکتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ کھڑا ہے جو قادر مطلق ہے, ہاللیلویا, جو زور آور ہے, جو ہمیں زور دیتا ہے, ہمیں توانائی دیتا ہے, ہمیں کھڑا کرتا ہے, ہمیں سنبھالتا ہے, ہاللیلویا, ہاللیلویا. کبھی آپ نے دیکھا ایک کمزور سا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے ساتھ ایک بڑا سا مضبوط ڈنڈا لگایا جاتا ہے. وہ پودا تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کو کھڑا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ جو اسٹک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, وہ اس کو کھڑا کرتی ہے, اس کا سہارا دیتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ڈنڈا بھی گر سکتا ہے, وہ پودا بھی آندھی زیادہ آ سکتی ہے, لیکن یہوہ جس کا زور جب آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ہم جتنے مرضی کمزور ہوں وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا. ہاللیلویا. وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا, وہ آپ کو سنبھالے گا, وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ زور آور ہے. تب اس کی جب آپ, اگر آپ بڑے اپنے بچوں کو پکڑتے ہیں تو آپ کے بازو تھک سکتے ہیں, تھک سکتے ہیں. میں بھی جب اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہوں میرے بازو تھک بھی جاتے ہیں, پھر میں کہنا ٹور. لیکن کیا زبردست خدا کے ہاتھ, خدا کے بازوؤں کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. جو میرا ہے زور آور ہے, وہ خدا قادر. اور اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے, ہر ایک وقت پر موجود ہے, آپ کے آنسوؤں میں موجود ہے, آپ کی خوشیوں میں موجود ہے, آپ کے دکھوں میں موجود ہے, آپ کے دلوں کو جانتا ہے, آپ کے خیالوں کو جانتا ہے, آپ کے خیالات کو جانتا ہے, آپ کو اٹھانا بحال کرنا جانتا ہے. تمام حالتوں میں ہماری پتہ کیا کمزوری ہے؟ ہماری یہ کمزوری ہے بہت بڑی, ہم جیسے خود ہیں نا, ہم خدا کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. یعنی ہمارا دماغ جتنا ہم اتنا, لیکن ایسا نہیں ہے. خدا دامدود خدا ہے, خدا بہت بڑا خدا ہے. جب ہم کمزور ہیں خدا ہمارا زور ہے, ہاللیلویا. وہ موجود ہے ہمیں اٹھانے کے لیے. چھٹی بات لکھا ہے وہ ابدیت کا کیا ہے؟ باپ. اس کے لیے پہلے زوردار تالیاں بجائیے, تالیاں زوردار کہ یسوع ابدیت کا باپ ہے. مکاشفہ کی کتاب میں اس نے یوحنا سے کہا میں الفا اور کیا ہوں؟ میں اول اور کیا ہوں؟ یہ اول اور آخر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ الفا اور میگا کیا ہے؟ کچھ بہن بھائی جانتے ہوں گے. الفا اور میگا یہ یونانی زبان کے الفابیٹس ہیں. الفا اور میگا جیسے پنجابی اردو جیسے کہتے ہیں آپ الف تے یہ بے نہیں, الف تے یہ, الف تے یہ, انگریزی چ اے تے زی. اب جو کچھ بھی ہے اگر آپ نے انگریزی کا ورڈ بنانا ہے تو آپ کو کون سے اسپیلنگ یوز کرنے پڑے گی؟ اے سے لے کر جو زی کے درمیان ہے. ہاللیلویا. اردو کا بنانا ہے تو آپ کو کون سے الفابیٹ یوز کرنے پڑے گا؟ اے سے لے کر یہ کے جو درمیان, یہ 12 کوش موجود ہے,
اس کے باعث سے کچھ نہیں. تو یہ ہے آپ کا خدا, یہ ہے ابدی خدا جس کو زوال نہیں ہے. ہاللیلویا. جو کہ کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے, یکساں ہے. جنجدہ شروع آج بھی انجدہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ابدی خدا جو ہے نا, یہ صرف ویسے ابدی نہیں ہے. اس کی فکریں, اس کی سوچیں, اس کی محبت بھی ہمارے لیے کیا ہے, ابدی ہے. جیسے وہ کل آپ سے پیار کرتا تھا ویسے وہ آج بھی آپ سے پیار کرتا ہے. جیسے وہ کل آپ کی فکر کرتا تھا ویسے وہ آج بھی آپ کی کیا کرتا ہے, فکر کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ ابدیت کا کیا ہے, باپ. ابدیت کیا زبردست بات. ساری دنیا چ پیدا ہوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں تے مک جاتے ہیں, لیکن کیا ابدی خدا ہے. وہ شروع سے تھا, آیا زمین پر, پیدا ہوا, ہمارے لیے نجات کا کام کیا, صلیب پر چڑھا, کفارے کا کام کیا, قبر میں چلا گیا, زندہ ہو گیا, آسمان پر جاتے ہوئے کیا گیا, میں دوبارہ آنے والا ہوں. ہاللیلویا. یہ ہے ابدی. شروع تو سی کون تھا, ابھی بھی موجود اور لینے کے لیے بھی آنے والا. ہاللیلویا. اب اس کا وعدہ کیسے سچا ہے, وہ کیسے ابدی ہے. وہ ایسے ابدی ہے کہ جب پہلی ساری باتیں پوری ہوئی, جب پہلی ساری پیشن گوئیاں اس کی پوری ہوئی, اس کی پیدائش کی پیشن گوئیاں, اس کے آنے کی پیشن گوئیاں, اس کی خدمت کی پیشن گوئیاں, کفارے کی پیشن گوئیاں جب پوری ہوئی تو اس کے آنے کی پیشن گوئیاں بھی پوری ہوں گی. ہاللیلویا. وہ کیا ہے, اپنی ایور لاسٹنگ, نہ ختم ہونے والا خدا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جیسے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم سب مل کر اپنے باپ کی حضوری میں, بادشاہ کی حضوری میں, اپنی خدا کی حضوری میں اس کی پرستش کر رہے ہوں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بندے کی تعریف کر رہے ہوں گے. ہاللیلویا. پھر ساتویں بات لکھی ہے کہ وہ سلامتی کا کیا ہے, شہزادہ. اس کے لیے پہلے زوردار تالیاں. سلامتی کا شہزادہ. اس سلامتی کا کی مطلب ہے, بس سنا ضرور لیسیا. سلامتی کیا مطلب ہے, امن, پیس, شاباش. اور وہ سلامتی کا کیا ہے, شہزادہ ہے. شہزادہ ایسا دنیا جتنے شہزادے آئے تھے, کئیاں نے پیسے دے سر کے حکومت قائم کی لیے, تے کئیاں نے فوج دے سر کے حکومت قائم کی لیے, کئیاں نے طاقت دے سر تے, کئیاں نے کوئی اپنے پولیٹیکل سیاست دے ذریعے. لیکن کیا, اور ان سب کی سیاست, ان سب کی بادشاہت, وہ کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. لیکن ایک شہزادہ, ایسا شہزادہ جس نے سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, بغیر تلواروں کے, بغیر اسلحے کے اپنی بادشاہت کا آغاز کیا, محبت کے ساتھ کلیسیا کو شروع کیا. اور کلیسیا جس نے محبت کے ساتھ بادشاہی شروع کی, اس کی بادشاہی آج بھی موجود ہے. ہاللیلویا. وہ سلامتی کا شہزادہ, یعنی سلامتی, امن چاہتا ہے. اس کے بارے میں پیشن گوئی بھی تھی کہ وہ رات توڑ دے گا, وہ لڑائی جھگڑے, یہ جنگ و جدل آج قومیں ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے نئے نئے تجربات, اسلحے, بم, فورسز, یہ سب کچھ تجربات کر رہی ہیں. لیکن کیا زبردست بات, ایک شہزادہ ایسا ہے جو امن چاہتا ہے, ایک شہزادہ ایسا ہے جو اطمینان چاہتا ہے. اور یہ شہزادہ یونیورس پر بھی اور آپ کی زندگیوں میں بھی چاہتا ہے اطمینان. آج ہو سکتا ہے تسی کسی نے پھٹا لے کے بیٹھے ہو, لڑائی لے کے بیٹھے ہو, لڑائی جھگڑا کر کے, نفرت اپنے دل چ لے کے, کچھ نہ کچھ کروھ اپنے اندر رکھ کے. ہو سکتا ہے کسی کے اندر ہو, خدا نہ کرے ہو, لیکن ہو بھی سکتا ہے. کیونکہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے, یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے, یسوع صلح کا شہزادہ ہے, یسوع امن کا شہزادہ ہے. ان تمام باتوں کو اپنے اندر سے دور کیجئے اور اپنی زندگی کا شہزادہ یسوع مسیح ناصری کو ایکسپٹ کیجئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پھر کلام کہتا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی انتہا نہ ہو. کیا زبردست بات. دنیا کی سلطنتیں ہوتی ہیں, نقشہ دیکھا کبھی آپ نے
کس کس نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہے؟ بس باقیوں نے نہیں دیکھا. اس نقشے میں تو لائناں ہوندیاں نے. ان لائنوں کا کیا مطلب ہے؟ اے والا پاکستان، اے والا انڈیا، اے چائنا، ایران، تقسیم. ادھر اس کی بادشاہت، اس کی ادھر بادشاہت. لیکن راجاؤں کے راجا کی جو بادشاہت ہے وہ اس نقطے کے اوپر نہیں ہے. دنیا ایک نقطہ ہے یونیورس میں، اس نقطے کے اوپر نہیں ہے بلکہ آسمان اور زمین پر ہے. ہاللیلویا. آپ اس کے فالوور ہیں، آپ اس کو ماننے والے ہیں جس کی سلطنت جو ہے اس کو زوال نہیں، جس کی سلطنت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی حدود نہیں. اور خدا جو ہے آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہے، یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، وہ ابدیت کا باپ ہے. یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، وہ خدائے قادر ہے، زور آور ہے. یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، وہ آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہے. یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. یسوع کی طرف دیکھیے، وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کے دکھوں کو، آپ کی تمام کمزوریوں کو جانتا ہے. مشورہ لینا چاہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں. میں ہر روز اپنے یسوع مسیح سے مشورہ لیتا ہوں. مشورے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دنیا سے مشورے نہ لیجیے، خدا من یسوع مسیح سے مشورہ لیجیے. ہاللیلویا. اور وہ کمال ہے ہم شفا دینے کے لیے، بحال کرنے کے لیے. اس کا نام ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے.